فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم اے ان قدرتم، اگر تمہیں قدرت ہے، اگر تمہیں طاقت ہے، ان تنفذوا، اگر تمہارے وسعت میں یہ بات ہے، ان تنفذوا کہ تم پار نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے جوانب سے، فانفذوا تو بھاگ کر باہر نکل جاؤ، لا تنفذون تم بھاگ کر باہر نہیں نکل سکتے، پار نہیں کر سکتے زمین و آسمان کے جوانب کو، اطراف کو، الا بسلطان مگر ایک زبردست طاقت کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یرسل چھوڑا جائے گا علیکما تم دونوں پر، جنوں پر اور انسانوں پر، شواظ من نار آگ کا شعلہ، ونحاس اور پگھلا ہوا تانبا سروں کے اوپر بہا دیا جائے گا، فلا تنتصران پس تم دونوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، انکاری نہیں ہوتے ہیں، فلک الحمد تمام تعریفیں آپ کے لیے۔ میرے محترم دوستو، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں، اے جنوں کے گروہ، انسانوں کے گروہ، اگر تمہارے وہم و گمان میں یہ بات ہو کہ شاید کہ ہم موت سے بھاگ کر بچ جائیں گے اور ملک الموت کے تصرف سے بچ جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم میدان محشر میں بھاگ جائیں گے، تو پھر ذرا اپنی طاقت دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں، یہ جو زمین و آسمان کے اطراف ہے ان سے نکل جاؤ، ان سے نکل کر بھاگ جاؤ اگر تمہارے پاس قوت ہے۔ اور جنوں کو کچھ زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو مقدم کیا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ ذرا تم اپنی طاقت لگاؤ، آسمان کے جوانب سے نکل جاؤ، زمین کے جوانب سے نکل جاؤ، کوشش کرو، اگر تم یہاں سے نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو تو بتاؤ، لیکن یہاں تم عاجز ہو تو میدان محشر میں بطریق اولا تم عاجز ہو جاؤ گے، وہاں پر بھی چاروں طرف سے ملائکہ تمہارا محیط ہم تمہارا احاطہ کر لیں گے، تم وہاں بھی نکل کر بھاگ نہیں سکتے۔ یہاں پر اگر تم موت سے بچنا چاہو جی، موت سے بچ کر تم بھاگ نہیں سکتے، دیکھ لو، شاباش، اپنی طاقت آزما لو، لیکن جب تم اپنی طاقت اور قدرت کے باوجود تم عاجز ہو جاتے ہو تو پھر میدان محشر میں تو بطریق اولا تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، وہاں بھی یہی تمہاری عاجزی ہے۔ اے حضرت انسان، تو دنیا کے اندر بھی عاجز ہے اور میدان محشر کے اندر بھی عاجز ہے۔ جب ایک کمزور آدمی ہے تو تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جی تو زمین کے اطراف سے نہیں نکل سکتا، بھاگ کر نہیں جا سکتا، موت سے نہیں بچ سکتا، اور اسی طریقے سے میدان محشر میں بھی حساب کتاب سے بھی بچ کر نہیں بھاگ سکتا، تو پھر اے حضرت انسان پھر نیک اعمال کر لے جی، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا قائل ہو جا، وحدانیت کو مان لے، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو پھر تسلیم کر لے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، ان تنفذوا کہ تم باہر نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو، موت سے بچ کر بھاگنا چاہتے ہو تو پھر زمین و آسمان کے اطراف سے نکل جاؤ، فانفذوا پھر پار کر کے نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر بڑی زبردست طاقت سے۔ اس کی بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ جی جب ہم رزق اللہ تعالیٰ کا کھا رہے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، اے حضرت انسان پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مان، اللہ تعالیٰ کو معبود مان لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، رب نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین کو چھوڑ کر جی کہیں
اور چلا جا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جا اگر تیرے بس میں ہے۔ جی جب یہ تیرے بس میں نہیں ہے تو پھر اس ذات کا انکاری کیوں ہوتا ہے؟ اس ذات کے حکموں سے جی قوانین کو پھر پس پشت کیوں ڈالتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کو بھی مان، اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کو بھی مان، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھر تو بجا لا۔ جب تیرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جب تیرے پاس قوت نہیں ہے تو کمزور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جی جھک جا، اپنی عاجزی کا اظہار کر، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تنفذون، تم جی نکل کر پار کر اس کو پار نہیں کر سکتے، بھاگ کر نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر بڑی زبردست طاقت کے ساتھ، اور وہ طاقت انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے، جنوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی ادنا سی ادنا نعمت کی بھی نہ تکذیب کرتے ہیں نہ آئندہ تکذیب کریں گے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، میرے محترم دوستو جب میدان محشر لگے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، اب فیصلہ ہو جائے گا، یہ لوگ جی جنتی ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب جو جہنم کے اندر جائیں گے، یرسل علیکما شواظ، ان کے اوپر ایک شعلہ، آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا، ونحاس، اور پگھلا ہوا تانبا ان کے سروں کے اوپر سے بہا دیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر جا کر اپنے خالق کا انکار کر دیا، اپنے مالک کا انکار کر دیا، جی اپنی خواہشات تم نے اپنے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم بھول گئے تھے، آج پھر یہی سزا ملے گی تمہیں۔ فلا تنتصران، یہ بھی یاد رکھ لینا، شاید تمہارے حاشیہ خیال میں یہ بات ہے جی اس وقت ہم مل کر ایک دوسرے کی مدد کر لیں گے، ایک دوسرے کو عذاب سے بچا لیں گے۔ فلا تنتصران، تم ہرگز ایک دوسرے کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، تکلیف سے چھٹکارا نہیں دے سکتے جی۔ تو پھر جب تمہارے پاس دنیا میں بھی عاجزی ہے، تم عاجز ہو، آخرت میں بھی عاجز ہو، تو پھر اے حضرت انسان اپنے اس مقصود کی طرف ذرا متوجہ ہو جا جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا جی انسانوں کی تخلیق کا مقصد، جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے۔ تو جو آ کر دنیا کے اندر جی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ اپنے مقصود کو سامنے رکھا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا اب وہ اپنے مقصد کے اوپر پورا چل رہا ہے، وہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے، سیدھے راستے پر جا رہا ہے۔ لیکن جو شخص جی اپنے مقصود کو بھول چکا ہے، عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں ٹیکتا جی، اب وہ اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس نے پس پشت ڈال دیا ہے، تو وہ سمجھ لے اپنے مقصود پر وہ نہیں جا رہا، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا جی وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہا، بلکہ یہ ایسا راستہ اس نے لیا ہوا ہے جو انتہائی دشوار راستہ ہے، کانٹے دار راستہ ہے جی، ایسا راستہ ہے جو اس کو مشکل سے مشکل تر راستوں کی طرف دھکیلتا جا رہا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر یہ جہنم کے اندر چلے جائیں۔ تو پھر جہنم کے اندر یہ ہوگا جی یرسل علیکما شواظ من نار، آگ ہی آگ ہوگی جس کے اندر دھواں نہیں ہوگا، ونحاس، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے جی دھواں ہی دھواں ہوگا جس کے اندر آگ کی روشنی نہیں ہوگی، اور وہاں پر ان کو جی ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ کہیں جہنم کے اندر جی آگ ہی آگ ہے، آگ کا عذاب ہی آگ کا عذاب، اور دوسری جگہ جی دھواں ہی دھواں ہے۔ اب یہ دونوں عذاب ہیں، بعض نے اس کی تفسیر یہ کی ہے وَنُحَاسٌ سے مراد یہ ہے کہ پگھلا ہوا تانبا، ہر قسم کے عذاب اللہ تعالی ہم سب کو بچائے جی۔ جہنم کے اندر کہیں پر آگ ہی آگ ہے، کہیں دھواں ہی دھواں ہے، کہیں پگھلا ہوا تانبا ان کے سروں کے اوپر بہایا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بہترین عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی جان کا، اپنے آپ کا، اپنے مال کا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا، اپنی اولاد کا محافظ بنے۔
فرمایا کہ بہترین آدمی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے بچائے جو اس کے لیے دنیا میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں یا جو آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ عقل مند آدمی وہی ہے جی جو آدمی اپنے آپ کو نیک اعمال پر لا رہا ہے، اللہ کے ایک احکامات بجا لا رہا ہے، وہ آدمی عقل مند آدمی ہے۔ اور اسی طریقے سے جی اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم کر رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم کر رہا ہے، وہ آدمی عقل مند آدمی ہے۔ الکیس یہ سمجھدار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ آدمی عقل مند آدمی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی ان تمام چیزوں سے بچا رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے جو آخرت کے لیے اس کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہیں۔ تو فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑ دیا جائے گا علیکما تم دونوں پر شواظ من نار، جی آگ کا شعلہ، خالص جی آگ ہی آگ ہوگی، اس میں دھواں نہیں ہوگا، ونحاس دھواں ہوگا، فلا تنتصران پس تم دونوں ایک دوسرے کی جی مدد نہیں کر سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی ادنا سے ادنا نعمت کی بھی تکذیب نہیں کرتے ہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہم فنا ہیں جی انسان کا یہ دنیا بھی فانی ہے اور انسان بھی فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچا، یا اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، یا اللہ جہنم بئس المصیر بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، یا اللہ ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم جی عاجز ہیں، اپنی عاجزی کا جی ہم اعتراف کر رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل سے محض اپنے کرم سے جنت کے اندر داخل فرما دینا، یا اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے جہنم کے عذاب سے تمام مسلمانوں کو بچا لینا۔ اے ہمارے پروردگار کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، یا اللہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور پل صراط سے قبل ان کو روشنی حاصل ہو جائے گی، جس روشنی کے ذریعے سے وہ پل صراط کو پار کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے بھی چہرے سفید کر دینا، ہمارے بھی چہرے سفید کر دینا، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دینا، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنے